السلام علیکم جناب والا. وعلیکم السلام. اللہ یاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. آپ سنیں آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ اللہ یاری صاحب میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ کو سنتا رہتا ہوں. جی سر. اور میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. جی پوچھیں. اور یہ مناظرہ تو میں نے دیکھا تو اس میں تو میں اس چیز کا قائل ہوں کہ مولا کے معنی آقا و سردار ہیں. جی سر. جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا، ایک آیت ہے جس میں بتایا گیا پہنچا دیں نبی آپ پر جو نازل ہوا ہے. اس میں آگے ذرا سا وہ مجھے بھول رہا ہوں، ترجمہ مجھے نہیں آتا اس کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اگر آپ نہ پہنچائیں گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. آگے والی ذرا پڑھ کے دکھائیں، اس میں تھوڑا سا آگے مجھے سردا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. یہ جو بتایا کہ میں آپ کو مطلب لوگوں سے حفاظت کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا خطرات تھے؟ یعنی میں یہ سمجھ رہی کہ کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خطرہ تھا نا، انہوں نے یہ حدیث میں موجود ہے، انہوں نے جب عرفہ میں انہوں نے یہ چیز تقریر کی اور 12 ائمہ علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا تو لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، تو انہوں نے ڈسٹرب کیا، تقریر ختم نہیں ہونے دی. عرفہ میں جو ان کی تقریر ہے، جابر بن سمرہ کی حدیث ہے کہ 12 ائمہ علیہ السلام کا جب انہوں نے کہا الخلفاء من بعد 12، میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، پھر لوگوں نے شور مچایا، پھر مجھے سنائی نہیں دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان کو نہیں دے رہے، بات نہیں کرنے دے رہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خوف تھا کہ میری امت مجھے جھٹلا دیں گے، میرے صحابہ مجھے جھٹلا دیں گے، کہہ دیں گے یہ آپ نے خود بنایا. یہ جیسے انہوں نے صحابہ نے ان کو حدیث قرطاس کے وقت ان کو کہا کہ الرجل لا يهجر، کہا کہ یہ ہذیان کہہ رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خدشہ تھا کہ یہ لوگ اتنے حسادت کرتے ہیں، اتنی دشمنی ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ اگر میں ان کو واضح طور پر سب کے سامنے اسپیچ دے دوں کہ یہ اس طرح ہے تو یہ لوگ نہیں مانیں گے اور یہاں پہ شور شرابہ ہوگا اور کچھ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ دین سے نکل جائیں گے، یعنی مسلمان ہونے کے بعد، کیونکہ ان کے آخر حیات میں سب لوگ مسلمان ہوئے، بہت سارے لوگ مرتد ہو جائیں گے اور یہاں پہ ایک نیا فتنہ شروع ہوگا میری حیات ہی میں کہ میرے اتنے لوگ جو ہیں دین سے خارج ہو گئے، ان سے لڑائی جھگڑا، اور اس کا نتیجہ اللہ کو معلوم. تو اللہ نے ان کو تسلی دی کہ اللہ یعصمک من الناس، یہ نہیں ہوگا. آپ غدیر خم میں تقریر کریں، اعلان کریں. اس پہ آگے بھی ہے جی، اس سے آگے بھی اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا نا، کہ جو پیغام یہاں پہ پہنچایا جائے گا. جی اس ٹائم کو کافر تو نہیں تھا، سب نے کلمہ پڑھ لیا تھا. نہیں، کافر کیا اقسام ہوتا ہے نا، کافر ایک معنی میں تو نہیں ہوتا نا، کافر کے کلمہ پڑھنے والوں میں بھی کافر بہت ہے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. کلمہ پڑھنے والوں میں کافر بہت سارے ہیں. اتخذوا ایمانهم جنۃ. یہ غدیر میں اتری ہے یا یہ حجۃ الوداع پہ اتری؟ یہ صرف کون سا یہ جو آیت بتا رہے ہیں پہنچا دیں غدیر میں، بلغ غدیر میں، آیت تبلیغ غدیر میں اتری. اچھا یہ غدیر میں اتری ہے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزاک خیر. ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی.